ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اونٹوں کے پیشاب پینے سے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، لیکن کچھ موجودہ دور میں کئی سوال بھی اس متعلق آ چکے ہیں، مسلمان بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام کے اندر خود پیشاب کا پینا جائز ہے اور آپ کے نبی نے پیشاب پینے کی عام اجازت دی ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے اس روایت کو دیکھتے ہیں، یہ روایت کیا ہے اور اس کی پوری حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے بچنے کی تلقین بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ عذاب قبر دو وجہ سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا ہو۔ پیشاب کو ناپاک، نجس اور گندی چیز ہی اسلام کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ لیکن وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو کہا تھا کہ آپ ان کے دودھ میں سے اور ان کے پیشاب میں سے استعمال کیجئے، تو وہ روایت اصل یہ ہے کہ ایک قوم اہل عرینہ یہ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آنے کے بعد میں یہ بیمار پڑ گئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص موقع پر ایک خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اس کی تفسیر میں بھی بتا دیتا ہوں۔ تو جب یہ قوم مدینہ آئی تو بیمار پڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ان کو جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کا علاج فی الحال یہ ہے کہ یہ اونٹ کا دودھ پئیں، اور اونٹ کا جو پیشاب ہے بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان کو پینے کے لیے نہیں بلکہ خارجی استعمال کے لیے کہا گیا تھا، یعنی پیٹ وغیرہ پر اس کا لیپ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اس کو بھی پینا ہے۔ تو پہلی چیز تو محدثین نے یہ کہہ کر کے رد کر دی ہے کہ وہ پینے کا حکم نہیں تھا، لیکن کیونکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ان کے پیشاب میں سے اور ان کے دودھ میں سے پیا جائے، تو دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کے پیٹ میں جو اس وقت بیماری نمودار ہوئی ہے اس کا علاج پیشاب کے اونٹ میں ہے۔ تو یہ خاص بیماری کے وقت میں نبی کو تعلیم دے کر کے بتائی گئی تھی کہ آپ ان کو یہ کام کرنے کے لیے کہیں، اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی مضطر ہو، مضطر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی پریشانی میں آ گیا ہو کہ اس کو کوئی علاج نہ مل رہا ہو، اس کو کوئی حل نہ مل رہا ہو، تو پھر اس طرح کی نجس چیزوں سے بطور علاج اپنا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو علاج کے طور پر یہ پینے کا حکم دیا گیا تھا، لہٰذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے پیشاب پینے کی اجازت دی ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث بھی دیکھنے ضرورت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے پیشاب سے بچنے کی خوب تلقین اور خوب لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ آپ پیشاب سے بچو۔ لہٰذا یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اہل عرینہ کے ساتھ خاص تھی، اور یہ بہت فساد برپا کرنے والی قوم تھی۔ جب اللہ نے ان کو شفا دے دی تو انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر کے اور ان اونٹوں کو بھگا کر کے لے گئے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہ بڑے چمتکاری اونٹ ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے اپنے لوگوں کو بھیجا اور پکڑوا کر کے پھر ان کو بدلے میں قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث اور یہ پیشاب پینے کا حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ ان کو پینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی، صرف اونٹ کا نہیں بلکہ اگر کہیں پر بھی ماہرین ڈاکٹر، نیک طبیعت، نیک مزاج، شریعت کو سمجھنے والے اگر آج بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج، کوئی سی بھی بیماری اگر ہوتی ہے کہ صرف اسی کے اندر ہے، تو اس کا بطور حاجت، بطور ضرورت استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر پیشاب پینے کا حکم ہے وہ سراسر غلط ہیں۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔